ایک سوال جو مستقل لوگ پوچھتے ہیں، پتہ نہیں شاید ہم کبھی جواب شاید صرف نظر کر گئے، کہ اگر کسی کے پاس کو 20 ایشوز ہیں، 20 پرابلمس ہیں، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، تو کیا باری باری ہر مسئلے کے لیے سورہ رحمان سنیں؟ یہ وہ سارے مسائل کی جو بنیادی روٹ کاز ہے وہ اللہ سے ہی دوری ہے، جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جو بات میرے تک پہنچی کہ جو نیگیٹیوٹی ہماری زندگیوں میں بہت بڑھ جاتی ہے، یعنی منفی رجحان، منفی سوچ زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارا جسم جو ہے وہ اس کے اندر میل فنکشننگ شروع ہو جاتی ہے، چونکہ روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا نور ہے، عبادت الہیہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جب جسم کے تقاضے ہم پورے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور روح کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ بیلنس ہارمنی ختم ہو جاتی ہے، جس کی سبب جو روح جو ہے وہ ویکر سائڈ پہ چلی جاتی ہے اور جسم کو مختلف امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دوری کا سبب وسواس ہیں، ابلیسیت ہے، اور نفس کی خواہشات اور نفس کی جو جنریشن ہے خواہشات پیدا کرنے کی۔ اب اس کے اندر انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی ایک بیمار ہوا تو پھر کوئی فائنینشیل کرائسس آ گئے، کوئی ایسی مقدمہ کچہری ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، آپس میں تعلق داری میں لڑائیاں ہو گئیں، کوئی نہ کوئی ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انڈیویجول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جب کسی چیز کو محسوس کرتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا کے سبب اس کے اوپر یہ سارا پریشر ہے، حالانکہ اس کا اپنا پریشر ہے جو اس نے بیگیج کیری کر رہا ہے، وہ چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے۔ تو سب سے بہترین اس کا یہی ہے کہ سورہ رحمان کو سننا ہے پورے توجہ سے، یکسوئی سے، اور جتنے بھی مسائل ہیں آپ خلوص سے سنیں۔ جب تک آپ خلوص نہیں ہوگا، اور خلوص سے مراد یہ ہے کہ منافقت اور ریاکاری، دکھلاوا، یہ چیزیں آپ کے اندر نہ ہوں، خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے روبرو ہو کے سنیں اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کریں، تو اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر یہ بات ہمارے دل میں کیوں نہیں بیٹھتی، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ظاہری دنیا میں ایک بندہ ہے وہ ہمارے سارے کام کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہم اس کو اپروچ کرنے کے لیے سارے ریسورسز بروئے کار لائیں گے کہ اس تک اپروچ کر لی جائے، اور جو کائنات کا مالک ہے اس کے لیے ہمارے اندر شک و شبے کی جو بنیادی اسباب ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکن میں اس کی محبت یا اس کا خیال نہیں رہا۔ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ہماری جو ایک دوسرے سے تعلق داری ہے یا جو ایک بندھن ہے وہ اللہ کی محبت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جتنے رشتے ہیں جو اسلام نے ڈیفائن کیے، جو ایک رسپیکٹ دی، عورت کو ایک اتنی عزت دی، زندہ درگور ہونے سے بچایا گیا، اور ایک ہی ماں ہے اور وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ کسی کی بیوی بھی ہے، وہ کسی کی خالہ بھی ہے، وہ کسی کی مامی بھی ہے، اتنے ڈھیر سارے جو رشتے ہیں، یہ اللہ پاک کی ایک خاص عطا ہے۔ لیکن یہ ہمارے یہ رشتے صرف اس دنیا میں جینے کے لیے، ایک دوسرے سے جیلسی فیل کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے کڑنے کے لیے، شاید ہم اس کے بنا رہ نہیں سکتے، جس کے سبب ہمارے دل کے جو قلب ہے جو ایک پیالے کی مانند ہے اس میں بہت زیادہ پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور جب ہمارے اندر وہ بوجھ ڈیولپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہی ایویپوریٹ ہو کے وہی ہماری سوچ بنتی ہے۔ دماغ کہیں علیحدہ نہیں سوچتا، جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے، دھڑکن میں ہے، اگر آپ کے دھڑکن میں خوف خدا ہے یا اللہ کی محبت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہ والے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس کے دل میں محبت نہیں ہے اللہ کی۔ جیسے عام آدمی، ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، ایک آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہے، ایک آدمی چپڑاسی ہے، ایک کلرک ہے، ایک افسر ہے، پھر اس سے بڑا افسر ہے۔ یہ جو تخصیص ہے یہ آپ کی ظاہری دنیا کی جو کوالیفیکیشنز یا جو بھی آپ زندگی میں سیکھتے ہو اس کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ سے دوری میں نہیں ملتی، کبھی بھی اللہ سے نزدیکی میں ملتی ہے۔ جتنا آپ قریب ہوگے اتنا آہستہ آہستہ آپ کے اندر محبت
پیدا ہوتی چلی جائے گی. جب محبت زیادہ وائبرنٹ ہو جاتی ہے تو بیماریاں بھاگ جاتی ہیں آپ کے پاس سے. یہ بات جب میں نے ایک سیمینار ہو رہا تھا ادھر اپارا کمیونٹی سینٹر میں، وہ میرا خیال ان کا تھا، جو اس کو ہم کہتے تھے نائیا ونائیا کانفرنس، جو ہمارے ہیئر کٹرز اور میک اپ کے لوگ تھے ان کی کوئی کانفرنس تھی. تو بابا نے مجھے فون کیا کہ صحیح بابا جلدی سے آ جانا. تو میں پہنچا تو انہوں نے کہا یہ بیٹھ جو، ابھی آپ نے جا کے خطاب بھی کرنا ہے. خیر وہاں میں بولا بھی، وہاں میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ منفی سوچوں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو جب میں واپس آ کے بیٹھا تو انہوں نے جہاں ایک بات کی، سید بابا آپ کی بات بڑی مشکل ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس میں کوئی آسان سی بات بھی ڈال لیا کرو. اور دوسرے کہنے ہیں سید بابا آپ نے وہ بات خوب کہی کہ منفی سوچوں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ اصل راز ہے. ابھی اگر کسی کو کہہ دیں کہ تیرے اندر نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے تو ایک دم ری ایکشن آئے گا، ظاہر ہے کہ ایک ہی گل کی تھی. مثلا ہر انڈیویجول اس بات کا عکاس ہوتا ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اس سے بڑا مثلا انڈیویجول اپنے آپ کو جانتا ہے، باہر کے لوگ کیا جانیں گے کسی کو. تو جیسے پانی پیتے 3 بار اللہ پڑھ کے اور پانی اپنا ذائقہ بدل جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کس نے فوکس ہو کے سنی یا کس نے توجہ سے دعا مانگی، یا جب پانی کڑوا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے کہ انہوں نے کہا جی پانی کڑوا تھا. میں نے کہا آپ اپنے اندر سے نفرت ختم کریں، اور اللہ سے دوری نفرت کے سبب ہے. ہم پانی پیتے ہیں 3 بار اللہ پڑھ کے، وہ اب ذائقہ نہیں بدلتا، یا بعض دفعہ زیادہ یکسوئی ہو جائے یا کسی ایسی جگہ موجود ہو وہاں پہ ذائقے بدل بھی جاتے ہیں. ذرا تھوڑا سا ماحول بنتا ہے، بندہ ادھر ادھر سے کٹتا ہے، توجہ دیتا ہے. تو جو اب آپ توجہ نہیں دیتے تو جو آپ کے اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے، ذائقے پہ زبان پہ آ جاتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوری کے سبب نفرت ہے آپ کے اندر. تو اللہ سے دوری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے یا آپ اللہ کی سرزمین پہ نہیں رہتے یا آپ کلمہ گو نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ آپ دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ ہر پرائرٹی جو ہے وہ دنیا ہے، ہر وقت دنیا ہے. اور اس میں آپ کو خیال ہے کہ میں اپنی محنت کروں گا، میرے اندر صلاحیت ہے، میں بہت ہارڈ ورک کروں گا تو میں یہ اچیو کر لوں گا، میں یہ اچیو کر لوں گا. اس کے اندر زیادہ مشکلات ہیں، چونکہ صلاحیت جس نے دی ہے وہ آپ کی اپنی تو ہے نہیں. مثلا لاجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں جو کچھ، ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کے اندر علیحدہ علیحدہ صلاحیت ہے کام کرنے کی. جو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اور جو کام جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کیا گیا ہے. تو وہ جو آسان سے کیا مراد ہوتی ہے، جو چیز آپ کو دے دی گئی when you apply it you can do that thing. آپ ترخان ہیں، مستری ہیں، لوہار ہیں، سنیار ہیں، ٹیکنیکلٹیز کا آپ کو بہت وہ ہے، انکلائن ہیں، وہ آپ حل بھی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ میتھمیٹکس، الجبرا، یہ والی چیزیں بڑی زبردست طریقے سے کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے بھاگتے میری زندگی یار کی عذاب آ گیا. تو یہ اللہ نے ان کو دی ہوتی ہے. تو جب کوئی چیز آپ سکسیس حاصل کرتے ہیں تو آپ کا میرا دھیان اپنی طرف کیوں چلا جاتا ہے، کسی اور کی طرف کیوں نہیں جاتا جس نے یہ صلاحیت اور اس صلاحیت کی بنیاد پہ سکسیس ہے، نہ کہ آپ کی ذہانت کی بنیاد پہ سکسیس ہے. بعض لوگ بالکل بہت زیادہ مطالعہ نہیں کرتے اور امتحانوں میں وہ بڑے زبردست نمبر لے لیتے ہیں. ان کے اندر وہ انٹیلیجنس ہے، بریلنس ہے، ذہانت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. تو جب کوئی فوکس ہو جاتا ہے، ہر چیز کی ایک ریفلیکشن ہے کہ اس نے کم پڑھا اس نے زیادہ نمبر لے لیے، اس نے بہت پڑھا اس نے کم نمبر لیے. تو جو زیادہ پڑھا تھا اس کا فوکس ٹھیک نہیں تھا، تو ہی واز ناٹ شیور. اور جس نے کم پڑھا اس کا فوکس بڑا صحیح تھا، تو وہ ہر چیز اس نے گریب کر لی. اور یہ اللہ کی طرف سے دین ہے ہم سب کو. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہوتا کہ جی ہم سورہ رحمان سن رہے ہیں تو بس اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں، گارنٹی دے دیں کہ اولاد بھی ہو جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا. یہ گارنٹی تو کوئی روح زمین پہ نہیں دے سکتا کسی چیز کی بھی. اللہ ہے جو دینے پہ قادر ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے
کوئی چیز آپ کو پتہ چل جائے یہ مجھے کوئی چیز دے سکتا ہے، آپ اس کی خوش آمد، منتیں، ترلے، جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اینڈ فائنلی آپ خوش آمد وغیرہ کر کے لے لیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کی اتنی منتیں ترلے کی جا سکتی ہیں تو اللہ کے آگے کیوں نہیں اپیل کی جا سکتی؟